کچن کی چھت پر لٹکا ہوا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، مگر گرمی کی شدت اتنی تھی کہ جیسے ہوا اس کے ساتھ روٹھ گئی ہو۔ چولہے پر رکھی کیتلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور میرا ہاتھ میں چمچ پکڑے برے برے منہ بنا کر پتی ڈال رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بربراہٹ میں ہل رہے تھے۔ وہ تب کر بولی، کیا مصیبت ہے اس آدمی کو؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ فیل میں ہو رہی ہوں مگر مصیبت اس آدمی کو ہے۔ ابا نے صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ مرحا کو پڑھا دینا، اور یہ آدمی تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ میرا بس چلے تو اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکال دوں، مگر کیا کروں؟ بڑے بابا کی وجہ سے مجبور ہوں۔ ان کی اولاد نہ ہوتا تو آج میں اسے بتاتی مرحا سلیم کون ہے۔ چینی کا ڈبہ کھولتے ہی وہ زور سے چمچ اس میں مارتی ہوئی بولی جیسے جنجلاہٹ چینی کے دانوں پر نکال رہی ہو۔ وہ ابھی چینی ڈال ہی رہی تھی کہ کچن کے دروازے سے اس کی اماں اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں آٹے کی تھالی تھامے قدموں کی چاپ پر مرحا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، کیونکہ شامیر کی آمد کے بعد اس کی اماں اس کے پاس سے اٹھ جائیں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ جلد بازی میں بولی تھی، ارے مرحا پراٹھا بھی بنا دینا، شامیر کھا کر جائے گا، اور چائے اچھی بنانا، پچھلی بار بھی تم نے چائے اتنی بذائقہ بنائی تھی مجھ سے گھونٹ نہیں لیا گیا تھا۔ مگر وہ بچہ ایک لفظ نہیں بولا تھا، چپ چاپ پوری چائے پی کر گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ پلٹ کر زور سے بولی، کیا مصیبت ہے اماں، یہ انسان کیوں آتا ہے ہمارے گھر؟ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے؟ بابا نے صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ مرحا کو پڑھا دینا، مگر یہ آدمی میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ مجھے نہیں پڑھنا شامیر بھائی سے، آپ ان سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، میرے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ اور کون سا پچھلے سال میں کلیئر ہو گئی، اگر اتنے ہی اچھے میرے ٹیوٹر ہیں تو مجھے پاس کرواتے، فیل کیوں ہوئی میں؟ نازش بیگم فوراً آنکھیں دکھا کر تنبیہ انداز میں بولی، تمیز سے بات کرو، تمہارے اندر بالکل بھی ادب لحاظ نہیں ہے، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، وہ تم سے بڑے ہیں۔ کیا آدمی کہہ کر بول رہی ہوں؟ 2 تھپڑ لگاؤں گی تمہارے منہ پر، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ احسان مانو اس شخص کا جو تمہارے لیے اپنے آفس کے وقت سے ٹائم نکالتا ہے، لیکن نہیں، تم جیسے ناشکرے لوگ ہمیشہ ہی پیچھے رہتے ہیں، جب بھی تم آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ مرحا کے چہرے پر ضد اور غصے کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ وہ چمچ چائے میں گھماتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، میں نے نہیں کہا کہ میرے لیے ٹائم نکالا جائے۔ میں نے جب آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ مجھے پڑھائی نہیں کرنی تو پھر بلا وجہ آپ لوگ مجھ سے سپلی کے پیپر دلا رہے ہیں، وہ بھی ان صاحب کے کہنے پر۔ بلا وجہ یہ شخص میرے سر پر مسلط ہے۔ میں خود بابا سے کہوں گی کہ مجھے ان سے ٹیوشن نہیں لینا، یہ بالکل اچھا نہیں پڑھاتے، صرف ڈانٹتے رہتے ہیں اور آ کر حکم صادر کر دیتے ہیں کہ میرے لیے چائے بناؤ، پراٹھے بناؤ۔ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں یا پھر نوکرانی جو یہ مجھ پر حکم چلاتے رہتے ہیں؟ نازش بیگم تھوڑی اونچی آواز میں بولی، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ اگر یہ زبان تم اپنے وائبہ کے لیے استعمال کر لو تو وہ دن دور نہیں جب ہم تمہاری کامیابی کی مٹھائی بانٹیں گے۔ کم سے کم میٹرک تو کر لو۔ میٹرک بھی تم پاس نہیں کر پا رہی، 2 سپلی آ گئی ہیں، ایک تو وہ تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہے، اس سے تمہارے باپ کے کتنا پیسہ بچ جاتا ہے، ورنہ اتنا مہنگا ٹیوٹر لگتا ہے۔ کوئی احساس ہے تمہیں اپنے باپ کا؟ لیکن نہیں، اس کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو تم۔ میرا بس چلے تو تمہارا دماغ ابھی درست کر دوں، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں میں، ورنہ اچھی تربیت کرتی تمہاری۔ میرا منہ بسوڑتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی، ہاں، سارے احساس تو شامیر بھائی کو ہی ہیں، پتہ نہیں ابا نے کیا سوچ کر ان سے کہہ دیا، اتنا ڈانٹتے ہیں۔ آج بھی ٹیسٹ ہے جو مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں کون سی سزا دیں گے۔ کل بھی بول کر گئے تھے اگر ٹیسٹ یاد نہیں ہوا تو چھوڑوں گا نہیں۔ میں صحیح بتا رہی ہوں اماں، یہ ٹیوٹر نہیں بلکہ میری جان کا عذاب ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ نازش بیگم پلک جھپکتے ہی بولی، ہاں تو یہ مہندی لگانے سے تمہیں فرصت مل جاتی تو تم ٹیسٹ یاد کر لیتی، ہر وقت سجتی سنورتی رہتی ہو۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں پڑھائی میں دل لگاتی ہیں، مگر تم میک اپ، جیولری، نیل پالش ان سب سے نکلو تو پڑھائی کی طرف راغب ہو۔ مرحا کے ماتھے پر بل آ گئے تھے، اس نے چولہے سے نظر ہٹا کر اماں کو گھورا، بس اماں، ہر وقت مجھے ہی تانے دیتی رہتی ہیں آپ، جیسے میرا کچھ بننے نہیں والا۔ آپ دیکھ لینا، ایک دن آپ کو اپنے آپ پر فخر کرواؤں گی، تب آپ کہو گی مرحا جیسی اور کوئی نہیں ہے۔
نازش بیگم نے آٹے کی تھالی کا کونا پکڑ کر زور سے رکھا اور بولی، چپ ہو جاؤ، تمہاری باتیں بہت ہی نرالی ہوتی ہیں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو تمہاری نرالی باتوں میں ضائع کروں۔ فوراً پراٹھا بناؤ اور لے کر آؤ۔ میں اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں۔ میرا نے دانت پیس کر چمچ کیتلی میں مارا اور منہ پھلا کر دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھاپ سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ آٹے کی ٹکی بناتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی، کتنی آزادی ہے مجھے اس گھر میں، ہر بات پر تانے، ہر وقت شامیر بھائی کی تعریف۔ دیکھنا، ایک دن انہیں اچھی طرح مزہ چکھاؤں گی۔ کچن میں آٹے اور پیاز کی خوشبو پھیل رہی تھی، چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ مل کر فضا میں رچی ہوئی تھی۔ باہر ڈرائنگ روم میں پنکھے کی گرگراہٹ سنائی دے رہی تھی، جہاں شامیر کتابیں کھولے بیٹھا مرہا کا انتظار کر رہا تھا۔ مرہا نے آٹے کی ٹکی بیلتے ہوئے ذرا زور سے بیلن مارا، جیسے غصہ اس لکڑی پر اتار رہی ہو۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ضد چمکی تھی۔ دیکھنا، آج جان بوجھ کر کچھ نہیں پڑھوں گی، خود ہی سمجھ لیں کہ مجھے پڑھائی سے کتنی نفرت ہے، بلا وجہ میرے سر پر مسلط رہتے ہیں۔ نازش بیگم نے آخری بار کچن سے نکلتے ہوئے بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ مرہا نے جلتی آنکھوں سے چائے کے کپ میں چینی گھمائی اور خود سے بولی، یہ چائے بھی اس کی قسمت کی طرح کڑوی بنے گی، دیکھ لینا، کچھ بھی اچھا نہیں دوں گی۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی، پنکھے کی گرگراہٹ کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ کتابیں میز پر پھیلی ہوئی تھیں اور شامیر نوٹس لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر توجہ کی ایک ایسی جھلک تھی جو مرہا کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا کر رہی تھی۔ اسے ٹیسٹ یاد نہیں تھا جو اسے مسلسل بے چین کر رہا تھا۔ کچن میں وہ کتنا ہی جھنجھلا لے مگر اچھی طرح جانتی تھی اس ہٹلر کے سامنے آتی اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ ایک لفظ نہیں بول پائے گی۔ چند لمحے بعد ہاتھ میں ٹرے لیے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کی نظر سیدھی شامیر پر پڑی۔ دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا، جیسے کمرے کی روشنی بھی اس کے گرد سمیٹ لی گئی ہو۔ خدا نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود۔ پینٹ شرٹ پہنے وہ اس وقت شہزادوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ میرا ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جھجکتے ہوئے بولی، یہ کھا لیں، اس کے بعد پڑھا دیجیے گا، اماں بول رہی ہیں۔ شامیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، آنکھوں میں سنجیدگی کے سخت جھلک تھی، پھر اپنی کتاب پر جھکتے ہوئے بولا، ہاں کھا رہا ہوں، لیکن تم ایک کام کرو، پہلے یہ نومیریکل سالو کرو، اس کے بعد مجھے دکھاؤ، آگے کی پڑھائی پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ بتاؤ، آج کا ٹیسٹ یاد کیا ہے؟ کیمسٹری کا؟ مرہا نے فوراً سر جھکا لیا تھا، خوف کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ نرم مگر جھجکتے لہجے میں بولی، شامیر بھائی، دراصل میں یاد کرنے والی تھی لیکن میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے۔ اس کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ شامیر سخت لہجے میں غصے سے دھاڑا، تمیز سے بات کرو، اس وقت میں تمہارا استاد ہوں، مجھے سر کہہ کر مخاطب کرو۔ یہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ ذرا بھی تمہارے اندر مینرز نہیں ہے۔ کل بھی میں نے تمہیں اس چیز کے لیے منع کیا تھا، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر اب میں نے تمہارے منہ سے بھائی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم پیار کی زبان سمجھتی ہی نہیں ہو۔ مرہا لمحے بھر کے لیے ہکا بکا رہ گئی، آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، مگر پھر سر جھکا کر دھیرے سے بولی، جی سر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ سر کہنے کی آپ کو عادت نہیں ہے، اس لیے بھائی کہہ جاتی ہوں۔ وہ بولنے کی عادی تھی، اس لیے چپ نہیں رہ پائی تھی۔ شامیر نے کرسی کی پچھ سے ٹیک لگائی اور ہاتھ باندھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، اب بتاؤ، ٹیسٹ یاد کیا ہے یا نہیں؟ فضول گوئی سے ٹیوشن کے وقت پرہیز کیا کرو۔ اگر یہی زبان تم اپنے وائوا کے وقت استعمال کرتی تو آج کم سے کم کچھ نمبر لے کر اس سپلی کو پاس کر لیتی، لیکن نہیں، تم جیسی لڑکیاں صرف اور صرف بلا فضول اپنی زبان استعمال کر سکتی ہیں۔ مرہا دھیرے سے بولی، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے یاد نہیں کیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بات کس طرح سنبھالے، کیونکہ شامیر اسے کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں اب نم ہونے لگی تھیں۔ شامیر نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے اس پر گہری نظر ڈالی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ طبیعت مہندی لگاتے ہوئے خراب نہیں ہوئی تھی تمہاری؟ یہ سب کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، مگر جب پڑھائی کی بات آتی ہے میڈم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہوش کے ناخن لے لو، ورنہ اگر میں تمہیں ہوش دلانے پر آیا تو بہت پچھتاؤ گی۔ یہ جملہ سنتے مرہا بری طرح سہم گئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا،
نظریں فرش پر جم گئی تھیں. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آگے کیا بولے. اس کے پیٹھ پیچھے وہ کتنی ہی بڑی پھنے خان بن جائے لیکن اس کے سامنے آتی اس کی زبان بند ہو جاتی تھی. شامیر میز پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے مزید بولا, یہاں میں کھیلنے کے لیے آتا ہوں. کس بات کے لیے میں تمہیں ٹیسٹ دیتا ہوں جو تم اسے نظر انداز کر دیتی ہو؟ پڑھائی کو تم نے کھیل سمجھا ہوا ہے. تمہاری عمر کی لڑکیاں کالج کمپلیٹ کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی ہوتی ہیں اور تم ابھی تک اسکول میں ہی بیٹھی ہو. شرم نام کی چیز ہے تم میں؟ پچھلی بار بھی تمہارے پیپر کلیئر ہو سکتے تھے اگر تم ایمانداری سے پڑھ لیتی, مگر نہیں. تمہیں مجھے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. فضول انسان سمجھ لیا ہے مجھے کیا تم نے, جو تمہارے لیے ہر وقت یہاں پر پڑھانے آتا رہوں گا؟ مرحا نے جلدی سے سر اٹھایا اور لرزتی آواز میں بولی, میں کیا کروں؟ جب بھی ٹیسٹ یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. مجھے جب پڑھائی پسند ہی نہیں تو آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں؟ مجھے آپ لوگوں کی منطق بالکل سمجھ نہیں آتی. شامیر آنکھیں دکھاتے ہوئے سختی سے بولا, تمہارا دھیان اب میں اچھی طرح پڑھائی میں لگاؤں گا. بس اب بہت ہو چکا ہے. اگر تم نے یہ ٹیسٹ کل مجھے یاد کر کے نہیں دیا تو یاد رکھنا میں تمہاری گردن دبوچ دوں گا. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تمہیں ابھی احساس نہیں ہے میرے غصے کا؟ میرا فوراً گھبرا کر بولی, جی اب نہیں ہوگا. اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا. دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں بجنے لگی تھی. شامیر سنجیدہ مگر سخت لہجے میں مزید بولا, نکالو کیمسٹری کی کتاب. کچھ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں, اسے ٹیسٹ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اگر تم نے پھر بھی نہیں کیا تو میں بتا رہا ہوں اس بار تمہیں نہیں بخشوں گا. میرا خاموشی سے میز کے کنارے بیٹھی سر جھکا کر کتاب کھولنے لگی. اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے جیسے صفحے پلٹتے ہوئے بھی اس کے خوف کی گواہی دے رہے ہوں. کمرے میں کتابوں کی خوشبو اور چائے کی بھاپ مل کر ایک بھاری فضا بنا رہی تھی. میرا کے لب بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں دبک جانے کا سا احساس جھلک رہا تھا. دوسری طرف شامیر کی آنکھوں کی سختی اور لہجے کی شدت اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب کھیل ختم اور صرف پڑھائی باقی. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ قسمت ان دونوں کے لیے کیا فیصلہ کر چکی ہے. 1 گھنٹہ بعد ڈرائنگ روم میں 1 گھنٹے تک مسلسل پڑھانے کے بعد جب مرحا کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور چہرے پر تھکن صاف جھلکنے لگی تو شامیر نے کتاب بند کی اور سیدھا کھڑا ہو گیا. وہ اس کو تب تک ہی پڑھاتا تھا جب تک وہ تھک نہیں جاتی تھی. جیسے اسے محسوس ہو جاتا تھا کہ اب وہ بیزار ہو جائے گی وہ پڑھائی روک دیتا تھا. اس نے میز پر رکھی قلم اٹھا کر نوٹس بند کی اور پرسکون قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ کھولتے ہی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے ملا جیسے گھنٹوں کی گھٹن کے بعد ایک لمحے کو سکون آ گیا ہو. ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھلا اور نازش بیگم سامنے آ گئی. ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جسے وہ آہستگی سے مروڑ رہی تھی. شامیر نے ادب سے سر جھکایا. بونی ہمیشہ خدا حافظ بول کر نکلتا تھا مگر آج آفس میں میٹنگ تھی اس لیے وہ خاموشی سے جا رہا تھا. مگر شاید دروازہ کھلنے کی آہٹ پر نازش بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا. قریب آتے ہی وہ محبت پاش لہجے میں بولی, جا رہے ہو بیٹا؟ نازش بیگم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا. شامیر نے سر ہاں میں ہلایا. جی بس نکل رہا ہوں, آج آفس میں میٹنگ ہے اس لیے جلدی جا رہا ہوں اور میڈم نے آج ٹیسٹ پھر یاد نہیں کیا تھا اسی لیے زیادہ وقت نہیں لگا. مین پوائنٹ سمجھا دیا, اب کل آؤں گا. نازش بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو توقف آیا, پھر وہ دھیرے سے بولی, بیٹا تم سے کام تھا. اس نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا. وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی, تم اپنے بابا تک ایک پیغام پہنچا دو گے؟ بہت ضروری ہے. بھائی صاحب کافی مصروف رہتے ہیں ورنہ میں خود ان سے ملاقات کے لیے آپ لوگوں کے گھر آ جاتی. اب رات کے وقت سب آرام کرتے ہیں, رات کے وقت آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. شامیر تعجب سے بولا, جی بولیں کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ کوئی ٹینشن کی بات ہے؟ چاچو ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً اپنائیت سے بولا تھا. وہ چند لمحے خاموش رہی جیسے الفاظ سوچ رہی ہو, پھر دھیرے سے بولی, دراصل تمہارے چاچو فون کر رہے تھے تمہارے بابا کو مگر تمہارے بابا اٹھا نہیں رہے. یقیناً کسی میٹنگ میں ہوں گے. 2 دن سے وہ تمہاری طرف آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے مگر انہیں دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی اور نکلتے نکلتے رات ہو جاتی ہے اور مجھے رات کے وقت کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا. شامیر نے تحمل سے جواب دیا, جی تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ مجھے بتائیں.
سب خیریت ہے؟ اتنا ارجنٹ میں آپ لوگ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر بے چینی ہونے لگی تھی۔ نازش بیگم نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر سنجیدہ آواز میں بولی، بیٹا، میرا کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بہت ہی قابل لڑکا ہے، ہمیں تو بہت اچھا لگا، تمہارے چاچو کو بھی بہت پسند آیا ہے، مگر وہ چاہتے تھے کہ تمہارے بابا سے بات کر لیں تاکہ وہ خود بھی اپنی تسلی کر سکیں۔ تم بھی آ جانا، مجھے اچھا لگے گا، تم نے میری مرحا کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں یہ نہیں بھولتی۔ تمہارے چاچو اس رشتے سے کافی مطمئن ہیں اور میں بھی کافی مطمئن ہوں، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں ہے، ہماری مرحا ان لوگوں کے ساتھ خوش رہے گی۔ یہ سنتے شامیر کے چہرے کے زاویے لمحے بھر کے لیے سخت ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کی جھلک ابھر آئی تھی، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ سانس بھرتے ہوئے بولا، لیکن ابھی وہ چھوٹی ہے، صرف 18 سال کی، آپ اتنی کم عمری میں اس کی شادی کروائیں گی؟ ابھی اگر وہ میٹرک پاس کر لیتی تو صرف 2nd ایئر میں ہوتی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارے خاندان میں کب اتنی کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں ہونے لگی؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ نازش بیگم نے سر رفیع میں ہلایا اور ذرا تلخی کے ساتھ بولی، اسے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں، صرف تمہارے چاچو کی خواہش ہے کہ یہ لڑکی میٹرک کر لے، اسی لیے ہم نے اسے تمہارے سر ڈالا ہوا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ کر پائے گی، اسی لیے اس کے بابا چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کروا دیں۔ ویسے بھی اسے پہننے اوڑھنے کا بہت شوق ہے، اپنا گھر سنبھالے گی، میں نے سب کچھ اسے سکھا دیا ہے، رشتوں کو سنبھالنے کا ہنر اس کے پاس بخوبی ہے۔ میری بچی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی، اسی لیے مجھے امید ہے یہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی جو بعد کے لیے نقصان دہ ہو۔ شامیر نے گہری سانس لی اور نرم مگر احتجاجی انداز میں بولا، مگر ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، اسے پڑھنے دیں، اپنا کیریئر بنانے دیں، آپ ایسی باتیں اس کے دماغ میں ڈال ہی کیوں رہی ہیں؟ آپ کی وجہ سے یہ بگڑ جائے گی۔ آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں چاچی؟ بابا بھی آپ کو یہی بولیں گے کہ ابھی اس کا رشتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نازش بیگم نے فوراً ہنستے ہوئے بولی، ارے بیٹا چھوڑو، لڑکیوں کا کون سا کیریئر ہوتا ہے، اپنے گھر کی ہو جائے، ہم دونوں کے لیے یہی سکون کی بات ہے۔ ہمارے کون سے 10-12 بچے ہیں، بس یہی ایک ہے، کب سانسیں رک جائیں کچھ پتہ نہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس کے گھر کا کر دیں گے تو ہم پرسکون رہیں گے۔ شامیر نے بے بس ہو کر نظریں جھکائیں اور مختصر سا بولا، جی، پھر سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے قدموں کی رفتار سست تھی، جیسے اندرونی کشمکش نے اسے بھاری کر دیا ہو۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر سختی اور اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا، اور بھلے بے چین کیوں نہ ہوتا، جس لڑکی کو ہمیشہ اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، جس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑتا رہتا تھا، اس کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر وہ اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی اسے گناہ لگ رہا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ میرا اس کی تھی اور یہ بات طے تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنے کچھ کانٹیکٹس میں فون گھمایا تھا اور لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں کہ اب دیر نہیں کرنی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ شام ڈھل رہی تھی، کمرے کی کھڑکی سے مدھم سی روشنی اندر اتر رہی تھی۔ میرا اپنے بستر پر آرام سے نیم دراز بیٹھی تھی، سامنے آئینے پر نظریں جمائے وہ احتیاط سے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ کمرے میں پالش کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی جینے والی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ پڑھائی کی، نہ رشتوں کی، اور نہ ہی کسی بھی زندگی کی۔ بس اپنے آپ میں مگن رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور نازش بیگم تیز قدموں سے اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر الجھن اور حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ میرا نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر دوبارہ اپنے ناخن پر برش پھیرنے لگی۔ نازش بیگم براہ راست بولی، میرا غضب ہو گیا، میں تو یہ خبر سن کر ہی دنگ رہ گئی ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا جو میں سن کر آ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ اس نے اشنبے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی نہیں، تمہارے بڑے بابا کے گھر سے فون آیا ہے، بتا رہے ہیں کہ شامیر کی شادی ہے، وہ بھی اسی ہفتے میں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ اچانک فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ کل تک سب کو یہی پتا ہے جا رہا تھا کہ شامیر 5 سال سے پہلے شادی نہیں کرے گا، اسے اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنی کمپنی کو مزید آگے بڑھانا ہے، پھر شادی۔
وہ بھی اتنی جلدی؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا کے ہاتھ سے نیل پالش کی بوتل ذرا سا ہل کر گرنے کو تھی، مگر اس نے فوراً سنبھال لی۔ حیرت اس کے چہرے پر یوں چھا گئی جیسے اچانک بجلی گرج جائے۔ اس نے نیل پالش ایک طرف پھینکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے الجھن بھرے لہجے میں بولی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ یہ سچ نہیں ہے نا؟ آپ بے وجہ بول رہی ہیں نا؟ یہ مذاق ہے نا؟ وہ حیرت اور شک کے ملے جلے لہجے میں بولی۔ نازش بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک ہی سب کچھ طے ہوا ہے۔ لڑکی والوں کو ذرا جلدی ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ شادی اسی ہفتے ہو جائے۔ ویسے بھی تمہارے بڑے بابا کے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، دولت، گھر، گاڑیاں، انہیں کس چیز کی پرواہ؟ وہ تو فوراً ہی شادی کی تیاریاں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شامیر اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا ارادہ تو دور دور تک نہیں تھا۔ میرا کے چہرے پر حیرت کی جگہ خوشی چھا گئی۔ وہ فوراً اچھل کر کھڑی اور چہک کر بولی، واہ جناب، مزہ آ جائے گا، ان سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب جب وہ پڑھانے آئیں گے تو ان کی بیوی کو اعتراض ہوگا اور پھر یہ مجھے پڑھائیں گے بھی نہیں، آپ سے معذرت کر لیں گے۔ میرے تو مزے آ گئے۔ ان کی تو بیوی ہی انہیں ٹھیک کرے گی، جتنے ہٹلر ہیں روز مارا کرے گی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں دوسری بچیوں کو ڈرا کر یہ سکون سے رہ لیں گے؟ میری تو بد دعا ہے ان کی بیوی ان کو روز مارے اور انہیں کمرے سے بھی نکال دے۔ بڑا مزہ آیا میاں، آپ کی بات سن کے میں تو خوب ڈانس کروں گی اور اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر ان کی شادی میں جاؤں گی۔ یہ کہتی وہ خوشی سے ناچنے لگی، ہاتھوں کو لہراتے ہوئے پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ اس کے کہہ کے گونجنے لگے۔ نازش بیگم ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، خدا خیر کرے، تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو تم۔ میں کیا کروں تمہارا؟ میرا ذرا بھی سنجیدہ نہیں ہوئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، افسوس؟ مجھے تو خوشی منانی چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہے آج آپ نے مجھے ایسی خبر دی ہے کہ دل چاہ رہا ہے آپ کا ماتھا چوم لوں۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی ان کی شادی کی، کیونکہ مجھے یقین ہے لڑکیوں کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ان کے شوہر کسی اور کو ذرا بھی وقت دیں، اور میں بھی بلا وجہ ان کی بیوی کے دماغ میں اتنی الٹی سیدھی باتیں ڈالوں گی کہ وہ مجھے پڑھانے کا سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ وہ اپنے ہی منصوبوں پر خوش ہو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے لیے جال بچھایا جا چکا تھا۔ نازش بیگم نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا، یہی سوچ ہے تمہاری؟ جلد سے جلد تمہارے بھی ہاتھ پیلے کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں یہ تمہاری خوشیاں کہاں جاتی ہیں۔ تنگ کر دیا ہے تم نے مجھے۔ میرا پرجوش لہجے میں فوراً بولی، مجھے تو سب منظور ہے، بس آپ آج کے بعد روز ایسی خوشخبری دیا کریں۔ آج آپ مجھے سب سے اچھی لگ رہی ہیں، آپ جیسی ماں پوری دنیا میں نہیں۔ اس کے چہرے پر معصوم سی خوشی اور بچپنا تھا، جیسے وہ واقعی دنیا کی کسی بڑی فکر سے آزاد ہو۔ نازش بیگم نے نفی میں سر ہلایا، ان کے لبوں سے بیزاری بھری آواز نکلی، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی تو عجیب ہی سوچیں ہیں، کیا ہی کروں اس لڑکی کا میں۔ یہ کہہ کر وہ مایوس قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو میرا نے پھر آئینے کے سامنے جا کر ہنستے ہوئے اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے آپ سے بولی، اب پڑھائی کے تانے ختم اور میرے سکون کے دن شروع۔ واہ میرا بی بی، قسمت نے بھی خوب کھیل کھیلا ہے۔ کمرے میں نیل پالش کی خوشبو اور میرا کی ہنسی گونج رہی تھی۔ باہر شام کی ہوا میں کھنکی بڑھ گئی تھی، مگر اندر میرا کی خوشی نے فضا کو جیسے ہلکا پھلکا اور شوق بنا دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ دھیرے دھیرے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ شام ڈھلے میرج ہال جانے کی گھڑی قریب تھی۔ میرا کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی، بلیک لمبی فراک پہنے، کانوں میں جھمکے جھلکاتے اور کھلے بال شانوں پر بکھیرے کھڑی تھی۔ دوپٹہ اس نے بے پرواہی سے ایک طرف ڈال رکھا تھا۔ آئینے میں اپنی جھلک دیکھتے ہوئے وہ خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی، جیسے ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اسی دوران نازش بیگم کمرے میں داخل ہوئی، ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور فوراً گھبرا کر بولی، میرا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اگر شامیر نے تمہیں کھلے بالوں میں دیکھ لیا تو بلا وجہ تم پر غصہ کرے گا۔ یہ بال سمیٹو اور دوپٹہ ادب سے سر پر لے کر بارات میں چلو۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حد کرتی ہو، وہ دولہا ضرور بنا ہے لیکن تم پر عقاب کی نظریں رکھے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ میرا نے آئینے میں ہی ماں کی طرف دیکھا، پھر اترا کر بولی، میں کیوں سنوں ان کی بات؟ اب تو ان کی بیگم آ چکی ہیں، روک ٹوک کرنی ہے تو اپنی بیوی کو کریں۔
مجھ پر کسی بھی قسم کا دھونس جمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب کسی کی نہیں سنوں گی، آئے بڑھے۔ نازش بیگم نے بیٹی کی ضد دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور تیز لہجے میں بولی، 2 تھپڑ کھاؤ گی تم مجھ سے؟ بال باندھو فوراً، خاندان کے بڑے تمہیں تو کچھ نہیں بولیں گے، مگر میری شامت آ جائے گی، تمہارے بڑے بابا بھی ڈانٹیں گے، تمہارے ابا بھی مجھے ڈانٹیں گے، فوراً سمیٹو ورنہ ابھی تمہارے ابا تو آ ہی رہے ہیں، وہی تمہارا دماغ درست کریں گے۔ میرا منہ بسوڑتے ہوئے بولی، خاندان میں ایک لڑکی ہونے کے بہت نقصانات ہیں، بلا وجہ لوگ کہتے ہیں کہ اکلوتی لڑکی سب کی لاڈلی ہوتی ہے، مجھ پر تو تمام قانون عائد کیے جاتے ہیں، یہ نہ کرو، ایسے کپڑے نہ پہنو، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ بیٹھو۔ یار امی، انسان ہوں میں، بال کھول کر جاؤں گی؟ ہماری ساری کزنس کی یہی تھیم ہے، پھپھو کی لڑکیاں بھی تو بال کھول کر آ رہی ہیں۔ نازش بیگم سخت لہجے میں بولی، پھپھو کی لڑکیوں کا خاندان الگ ہے، ان کا باپ الگ ہے، مگر تمہارا خاندان ایک ہے، تمہیں اپنی عزت کا پاس رکھنا ہے، بس زیادہ بحث نہیں، فوراً بال باندھو۔ میرا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کو منہ بنا کر دیکھا جیسے دل پر جبر کر رہی ہو، مگر آخرکار اس نے سنجیدگی سے کنگھی پکڑی اور بالوں کو آہستہ آہستہ سمیٹنے لگی۔ جیسے اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل دی، دوپٹہ سر پر سنبھالا تو اس کی خوبصورتی اور نکھر گئی تھی۔ نازش بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، دل ہی دل میں بیٹی کی بلائیں اتاری اور دھیرے سے دعا کی، یا خدا میری بچی کے نصیب اچھے کرنا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سلیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ قریب آئے اور میرا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میری لاڈو رانی، بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ میرا نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے بولی، شکریہ ابو۔ سلیم صاحب نے بیوی کو دیکھا اور اطمینان کا سانس لی، پھر بولی، چلو دیر ہو رہی ہے، سب ہمارا انتظار کرے ہوں گے۔ میرا نے ہینڈ بیگ اٹھایا، نازش بیگم نے دوپٹہ درست کیا اور سلیم صاحب نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ تینوں ساتھ ساتھ نکلے۔ گھر کے باہر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ شام کی ہوا میں ہلکی کھنکی تھی اور فضاؤں میں شادی کی گہما گہمی کا رنگ گھل چکا تھا۔ میرا نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک آخری نظر اپنے کھلے بالوں پر ڈالی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کے آئینے جیسے شیشے میں اپنی جھلک دیکھی۔ دل میں اب بھی ضد کا شعلہ ہلکا سا سلگ رہا تھا، مگر ماں اور باپ کے چہروں کی خوشی دیکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوتے ہی ان کا سفر میرج ہال کی طرف شروع ہوا۔ شام کے جھٹپٹے میں گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر لمحہ مرہا کے لیے ایک نئی تماشے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میوزک کی گونج، روشنیوں کی چمک اور ہال کے در و دیوار پر جگمگاتی لڑیاں، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ کسی بڑے گھرانے کی شادی ہے۔ مہمانوں کی بھیڑ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مرہا اپنی کزنس کی جرمنٹ میں بیٹھی تھی، مگر باقی سب لڑکیوں سے بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سنجیدہ نقوش اور سر جھکائے بیٹھنے کا انداز باقی سب کی شوخیوں اور کہکوں کے درمیان نمایاں تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس کی کزن نرمین قریب جھکتے ہوئے آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ ہے دلہن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، پارلر سے تو نکل چکی ہے مگر یہاں پہنچی ہی نہیں۔ مرہا فوراً چونک کر بولی، کیا؟ صحیح بتاؤ، کہیں شامیر بھائی سے شادی سے مکر تو نہیں گئی؟ لیکن دیکھو نا کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ نرمین نے گھبرا کر کندھے اچکائے، پتہ نہیں، بس عجیب سا لگ رہا ہے، کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے۔ مرہا مزید سوال کرنے ہی والی تھی کہ اچانک نازش بیگم بڑبڑاتے ہوئے ان کی ٹیبل کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور قدموں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھی مرہا کے پاس آئی اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام کر تیزی سے بولی، چلو ذرا برائڈل روم میں آؤ، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا نے حیران نظروں سے ماں کو دیکھا، امی کیا ہوا ہے؟ کیوں چپ چاپ آؤ، وقت کم ہے، نازش بیگم سخت لہجے میں بولی اور اسے ساتھ لے کر برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی مرہا کی نظریں اندر موجود لوگوں پر جم گئیں۔ وہاں بڑے بابا اسفند صاحب، ان کے ساتھ ان کی بیوی شانزے بیگم اور اس کے اپنے ابو سلیم صاحب موجود تھے۔ کمرے کی فضا بھاری تھی، جیسے سب کے دلوں پر بوجھ رکھا ہو۔ اسفند صاحب خود اٹھ کر آگے بڑھے۔ انہوں نے مرہا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولے، میری گڑیا، آج دیکھتے ہیں کہ تم اپنے بابا جانی سے کتنا پیار کرتی ہو اور ان کی بات کو کتنا مانتی ہو۔ مرہا کی آنکھوں میں حیرت تھی، وہ لرزتی آواز میں بولی، بابا جانی سب ٹھیک ہے نا؟ آپ سب اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اسفند صاحب نے سر نفی میں ہلایا، پھر بھاری لہجے میں بولے،
میرا آج ہمارے خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بیٹوں کے حصے میں جائیداد آتی ہے مگر بیٹیوں کے حصے میں خاندان کی عزت۔ لیکن ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، جائیداد بھی اور عزت بھی، بس ایک شرط ہے، ہمارے سر کی پگڑی کو جھکنے نہیں دینا۔ میرا نے گھبرا کر قدم پیچھے کھینچے۔ بابا جانی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا تو آپ پر قربان ہے، آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ عثمان صاحب نے گہری سانس لی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، شامیر کی دلہن وہ بھاگ گئی ہے، نکاح سے آخری وقت پر انکار کر دیا ہے۔ اب پورا خاندان، پوری برادری، سب مہمان اکٹھے ہیں۔ بارات کو لٹایا نہیں جا سکتا، عزت کا سوال ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج تم شامیر کی دلہن بن جاؤ۔ میرا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں، کمرے کی دیواریں جیسے اس پر سمٹنے لگیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، میں دلہن؟ سلیم صاحب آگے بڑھے، بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میرا بیٹا، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اگر آج ہم نے انکار کیا تو سب کچھ بکھر جائے گا، ہم سب تم پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ شانزے بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ بامشکل بولی، بیٹی یہ قربانی شاید تیرے نصیب میں لکھی تھی، اللہ تجھے صبر دے۔ میرا کے لب کانپ رہے تھے، وہ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، ایک طرف باپ کی بے بسی، دوسری طرف تایا کی عزت اور تیسری طرف خاندان کی ساری نظریں۔ دل چیخ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، سب کے سامنے کہہ دے کہ یہ اس کے بس میں نہیں، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں گاڑ گئے تھے، الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے نظریں جھکائیں اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس خاموشی نے سب کو جواب دے دیا تھا۔ عثمان صاحب کی آنکھوں میں اطمینان جھلکا، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، میری بہادر گڑیا۔ نازش بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر میرا نے اپنے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے تھام لیا تھا، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو کہ اب تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ قبول ہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں، اور باہر شادی کی رونق میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ایک دل اپنی خواہشوں کو دفن کر کے خاندان کی عزت کا سہارا بننے جا رہا ہے۔ حال میں موجود روشنیوں کی چمک، خوشبوؤں کی تیز لہر اور مہمانوں کے درمیان پھیلی ہوئی چہچہاہٹ، سب کچھ اپنی جگہ تھا، مگر اسٹیج پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ مرحا کو لال دوپٹہ اوڑھا کر سجا دیا گیا تھا، اس کے گلے میں بھاری زیورات، ہاتھوں پر مہندی کے گہرے نقش اور چہرے پر ہلکا سا سنگھار اس کی معصومیت کو اور نمایاں کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ پلک جھپکنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی ہو۔ وہ شامیر کے برابر بیٹھی تھی، دونوں کے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن یہ فاصلہ اس لمحے سمندر جتنا وسیع محسوس ہو رہا تھا۔ شامیر سیدھے بیٹھے، چہرے پر سخت سنجیدگی کے ساتھ سامنے دیکھ رہے تھے، اس کے تاثرات سے کچھ سمجھنا ممکن نہ تھا۔ مولوی صاحب نے قرآنی آیات کی تلاوت ختم کی، پھر مسکراتے ہوئے مرحا کی طرف رخ کیا، ان کی آواز بوجھل فضا میں گونجی، مرحا سلیم شاہ، آپ کا نکاح شامیر شاہ کے ساتھ تجویز کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرحا نے لرزتے ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے باندھ لیے، اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، اس نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ نازش بیگم خاموش کھڑی تھی، مگر ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں اطمینان کے آثار صاف جھلک رہے تھے۔ مرحا کا دل جیسے ٹوٹ گیا، اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور ضبط کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہونٹ ہلائے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار جملہ دہرایا، اس بار اس کی آواز کچھ اور بھی مدھم تھی، دل جیسے مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور کانپتے ہونٹوں سے پھر بولی، قبول ہے۔ حال میں موجود سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے، کچھ عورتیں مسکرا رہی تھیں، کچھ نوجوان دوست آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، مگر مرحا کے لیے دنیا جیسے گھوم رہی تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار سوال دہرایا، اب ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا، اس کے آنسو تیزی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سسکیوں کے بیچ میں بولی، قبول ہے، اسے ایک لفظ کے ساتھ ہی جیسے حال میں موجود خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا، عورتوں کی زبانوں سے دعائیں بلند ہوئیں، کچھ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ مولوی صاحب نے رخ شامیر کی طرف کیا، ان کی آواز یکساں ٹھہری ہوئی تھی، شامیر شاہ، آپ کا نکاح مرحا سلیم شاہ کے ساتھ تجویز کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شامیر نے لمحے بھر کو نظریں جھکائیں، پھر سیدھے لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، شامیر کی آواز پھر وہی سنجیدہ اور مضبوط تھی، قبول ہے۔ تیسری بار جب سوال کیا گیا تو شامیر کی آنکھیں ایک لمحے کو مرحا کے چہرے پر ٹھہری، اس نے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی۔ شامیر نے پلک جھپکائے بغیر کہا، قبول ہے۔ یوں نکاح مکمل ہو گیا۔
کاغذات پر دستخط ہوئے۔ قاضی صاحب نے دعاؤں کے ساتھ نکاح نامہ مکمل کیا۔ حال میں موجود سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میرا کے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو چپ چاپ دوپٹے کے پلو سے خشک کیے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن پاؤں جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ دوسری طرف شامیر کا چہرہ اب بھی وہی پتھر جیسا تھا۔ کوئی خوشی، کوئی مسکراہٹ، کوئی جذبہ اس کے نقوش میں جھلکتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک سنجیدہ، سخت اور بے چین وجود جو شاید خود بھی اس نکاح کی اچانک حقیقت سے دوچار تھا۔ مہمان ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، خدا نصیب بچے کرے۔ کچھ عورتیں قریب آ کر میرا کے ہاتھ تھامنے لگیں۔ بیٹی رو مت، یہ خوشی کا موقع ہے۔ مگر میرا کے دل کی دھڑکنوں کا طوفان کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی طے پا چکی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد کمرے کے دروازے پر گلاب کی پتیوں کی خوشبو اور ہلکی روشنیوں کا ہالہ پھیلا ہوا تھا۔ بستر پر سفید چادر اور اس کے اوپر لال گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگمگاتی ہوئی فیری لائٹس ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ میرا اس کمرے کے بیچوں بیچ سجی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی۔ لال جوڑا، بھاری دوپٹہ اور گلے میں پڑے زیورات نے اس کے وجود کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں بیٹھی کیوں ہے۔ وہ تو کسی اور کی شادی دیکھنے آئی تھی، لیکن تقدیر نے اسے خود دلہن بنا دیا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ قدموں کی آواز سن کر میرا کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ سیاہ شیروانی میں اس کا قد مزید روبدار لگ رہا تھا۔ پہلی نظر اپنی نئی دلہن پر ڈالتے ہی اس کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ دبا لی اور سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ میرا کے قریب پہنچ کر رکا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر سخت لہجے میں بولا، بہت اچھل رہی تھی نا تم میری شادی کا سن کر، خوشیاں منا رہی تھی۔ دیکھو تمہاری ہی کالی نظر لگ گئی ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد ہوتے کیا ہیں۔ آج کی رات تمہیں مجھے سہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے میرا کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کی نم آنکھیں اور کانپتے ہونٹ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ آنسو پلکوں سے نکل کر رخساروں پر بہنے لگے۔ میرا نے ہمت جٹائی، روتے ہوئے بولی، خبردار، خبردار جو آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کا تصور بھی کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب میرے ساتھ زبردستی کیا گیا ہے۔ شامیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا تمہاری اپنی مرضی سے یہ سب ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تم میری بیوی ہو۔ مجھے تم سے ازدواجی سکون چاہیے اور تمہیں مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میرا سسکیوں کے بیچ چیخی، خبردار جو آپ میرے قریب آئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے اگر کچھ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ شامیر نے بستر پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دوپٹہ درست کیا، پھر غصے بھری آواز میں بولا، بس خاموش رہو، مجھے آواز نہیں چاہیے تمہاری۔ تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تم اب میری بیوی ہو اور بیوی شوہر کے لیے ہوتی ہیں۔ میرے حقوق ہیں اور مجھے وہ چاہیے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ میرا آنسو صاف کرتے ہوئے بے بسی سے بولی، یہ ظلم ہے، میں نے اس نکاح کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا، آپ میرا استحصال نہیں کر سکتے۔ شامیر نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور دبی آواز میں بولا، میرا اب جو کچھ بھی ہوا ہو گیا، تمہارے انکار یا ضد سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ شادی پوری برادری کے سامنے ہوئی ہے، تو میرا نام لے کر اس گھر میں بیٹھی ہوں۔ اب چاہے روتے ہوئے چاہے ہنستے ہوئے تمہیں اس حقیقت کو ماننا ہی ہوگا۔ رات لمبی تھی، کمرہ روشن مگر دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی کی دبیج چادر تنی ہوئی تھی۔ میرا کے آنسو ابھی دوپٹے کے پلو میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بوجھل سانسوں کے ساتھ اپنی جگہ جمی ہوئی بیٹھی تھی۔ شامیر اس کے قریب آیا، میرا کے دل کو اور تیز دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، نہیں پلیز مجھے مت چھوئیں، میں تیار نہیں ہوں۔ مگر شامیر کے لہجے میں ایک عجیب سا فیصلہ تھا، جیسے وہ اب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ جھکا اور اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، میرا اب تم میری ہو، چاہو یا نہ چاہو، یہ حقیقت ہے۔ میرا نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ روتی رہی، مزاحمت کرتی رہی، مگر وہ قریب آ گیا تھا۔ اس کی سانسیں میرا کے چہرے سے ٹکرائیں تو اس کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ وہ پھوٹ کر بولی، یہ زبردستی ہے، یہ گناہ ہے، آپ مجھے مت چھوئیں۔
شامیر کے چہرے پر ایک کڑی سنجیدگی تھی، لیکن لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں خواہش کی تپش جھلکنے لگی۔ وہ جھکا اور اپنے لب اس کے رخسار کے قریب لے آیا۔ اس کی سختی میں بھی ایک نرمی تھی، جیسے اپنے حق کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ تسکین تلاش کر رہا ہو۔ میرا نے دونوں ہاتھوں سے اسے روکا، لیکن وہ ضد پر قائم رہا۔ اس کے لبوں کی ہلکی سی گرمی مرہا کے چہرے پر بکھری اور اس کا دل چیخوں اور سسکیوں کے بیچ گھٹتا چلا گیا تھا۔ کمرہ اب اس جدوجہد اور خاموش اذیت کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس میں سما گیا تھا، اس کو اپنا بنا لیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی دھوپ صحن کی شیشوں سے چھن کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی، مگر کمرے کی فضا میں روشنی نہیں گھٹن تھی۔ میرا بری طرح سے سک رہی تھی۔ اس کا چہرہ رو رو کر لال ہو گیا تھا اور آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ شانزِ بیگم کے سینے سے لپٹی مسلسل یہی دہرا رہی تھی، بڑی امی، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے یہاں مت رکھیں، یہ میری شادی نہیں تھی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ شانزِ بیگم کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، لیکن وہ خود بھی الجھی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے تسلی دیتی کہ دروازہ زور سے کھلا اور شامیر اندر آیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں، آنکھوں میں سختی اور وجود سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، بتاؤں کہاں رہنا ہے تمہیں اور کہاں نہیں؟ مرہا کے لب تھرتھرا گئے، وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ خوف کے مارے اس نے ماں جیسی ہستی کے سینے میں اور زیادہ خود کو چھپا لیا۔ پریشان آنکھوں سے شامیر کو دیکھا جو آگ بگولا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ دھاڑا، کیوں رو رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے جو اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ میرا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے میری امی کے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ظلم ہے، عزت کے نام پر میری زندگی تباہ کی گئی ہے، میں اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ شامیر نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، زندگی برباد؟ وہ تیز لہجے میں بولا، تمہارا دماغ درست کر دوں گا میں۔ سن لو مرہا، میں کوئی اٹھائی گیڑ نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر کے ساتھ یوں زبان درازی مجھے نہیں پسند۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شانزِ بیگم جلدی سے بول اٹھی، کیا ہو گیا ہے شامیر؟ اتنے غصے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ یہ بچی ڈری ہوئی ہے۔ شامیر مڑ کر بولا، امی آپ چپ رہیں، یہ سب میں سنبھالوں گا، اس کا دماغ مجھے ہی ٹھیک کرنا آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور مرہا کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ مرہا چیخ مار کر بولی، چھوڑ دیں مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دیں، بڑی امی مجھے بچائیں۔ مگر شامیر کے کان پر جوں تک نہیں ریگی۔ اس نے اس کا بازو اور مضبوطی سے تھاما اور زور سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ مرہا بری طرح لرز گئی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو شانزِ بیگم کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، شامیر نے دانت پیستے ہوئے بولا۔ مرہا نے روتے ہوئے مزاحمت کی، دونوں ہاتھوں سے دروازے کے پٹ تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی گرفت سے بچ نہیں سکی۔ اس کی سسکیاں اور التجائیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، یہ ظلم ہے، بڑی امی پلیز کچھ کریں۔ شانزِ بیگم بے بسی سے سب دیکھ رہی تھی، ان کے لب کب کپا رہے تھے، مگر وہ بیٹے کے سامنے بول نہیں سکی۔ شامیر نے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ میرا قدم سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ بار بار زمین پر لڑکھڑا جاتی۔ اس کے آنسو زمین پر بکھرتے جا رہے تھے اور کمرہ اس کے درد کی گونج سے بھرا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ بالکنی پر شام کا دھندلکا اتر رہا تھا، آسمان پر چاند ابھر چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا آہستگی سے چل رہی تھی۔ میرا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں دکھ کی گہرائیاں تھیں۔ وہ چاند کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کی چمک سے اپنا دکھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ چند لمحے بعد پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شامیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ مرہا چونکی جیسے ہوش میں واپس آ گئی ہو، اس نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر شامیر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور لہجہ حکم بھرا، رکو، یہیں کھڑی ہو، مجھے بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں جو بھی ہے ایک ایک بات سننی ہے مجھے۔ مرہا نظریں جھکاتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی،
جب بھی بات کرتی ہوں آپ غصہ کر دیتے ہیں. آپ کو اگلا انسان ہی نہیں لگتا. آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. شامیر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. وہ دھاڑ کر بولا, میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بولو. تم نے بڑوں کی مرضی سے نکاح کیا ہے. میں نے تمہارے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی. پھر یہ الزام کیوں؟ میرا کے آنسو بہنے لگے. وہ کپ کپاتے ہوئے بولی, یہ سب آپ نے ہی کروایا ہے. مجھے سب پتہ ہے. شامیر کے تیور اور سخت ہو گئے. وہ آگے جھک کر بولا, اچھا کس نے کہا تمہیں کہ یہ سب میں نے کروایا ہے؟ میرا چند لمحے کے لیے خاموش رہے. پھر آنسو پوچھتے ہوئے ہمت کر کے بولی, تو خاندان میں اور لڑکیاں بھی تھیں, آپ ان سے شادی کر لیتے. صرف میرا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ شامیر نے تلخی سے ہنکارا بھرا اور سیدھا کھڑا ہو کر سخت لہجے میں بولا, کیونکہ تم ہمارے خاندان کی ہو. پھوپھو کی بیٹیاں الگ خاندان کی ہیں, ان سے شادی ممکن نہیں تھی. تم جانتی ہو ہمارے خاندان کے اصول. عزت صرف تم ہی سنبھال سکتی تھی. میرا نے سر نفی میں ہلایا. یہ اصول صرف میرے لیے کیوں ہے؟ میں انسان نہیں ہوں؟ میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ شامیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. وہ سخت لہجے میں بولا, باتوں میں وقت ضائع مت کرو. رات زیادہ ہو رہی ہے, اندر چلو. میرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی, مجھے نہیں جانا اندر. مجھے یہ قید قبول نہیں. شامیر نے اس کی مزاحمت پر دانت بھینچ لیے. اس نے میرا کا ہاتھ دوبارہ سختی سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے بولا, بس ضد ختم کرو, تمہیں اندر جانا ہی ہوگا. میرا زور زور سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی. چھوڑ دے مجھے. آپ کو میرا درد کیوں نہیں سمجھ آتا؟ آپ کیوں مجھے میری مرضی سے جینے نہیں دیتے؟ مگر شامیر نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی. وہ میرا کو گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا تھا. میرا کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھیں. چاند کی روشنی اس کے آنسوؤں پر جھلک رہی تھی اور شام کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کی بے بسی کو کم نہیں کر پا رہی تھی. وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. ایک ہفتہ مزید بیت گیا تھا. کمرے کا ماحول اس شام غیر معمولی سا تھا. پردوں کے پیچھے سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور خاموشی اس طرح چھائی ہوئی تھی جیسے وقت تھم سا گیا ہو. میرا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی. نگاہ سیدھی شامیر پر پڑی جو بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا. چہرہ یکسر سنجیدہ تھا اور انگلیاں کی بورڈ پر تیز رفتاری سے حرکت کر رہی تھیں. میرا نے ہچکچاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھائے. دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں. آہستہ سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور نرم لہجے میں بولی, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ شامیر نے اس پر ایک نظر ڈالی جیسے پل بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس بات میں سر ہلایا. کہو, کیا کہنا ہے؟ میرا چند لمحے گہری خاموشی میں ڈوبی رہی. اس کے چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال تھے. پھر ہمت جمع کرتے بولی, میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں. شادی سے پہلے آپ کو میری پڑھائی کا جنون سوار تھا. ہمیشہ کہتے تھے محنت کرو, آگے بڑھو. لیکن اب آپ بالکل خاموش ہیں. میں سمجھتی ہوں, سجتی ہوں تو ابھی آپ کو کوئی پرواہ نہیں. یہ سب کیا ہے؟ اور آپ نے دونوں میل شیف کو بھی اچانک نکال دیا. صرف خواتین ملازمیں رکھی ہیں. بڑی امی بھی یہی بات کر رہی تھیں. شامیر, آپ چاہتے کیا ہیں؟ آج تو آپ صاف صاف بتا دیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شادی آپ کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے, سب کچھ پہلے سے ایک منصوبے کے تحت؟ یہ جملے کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی. شامیر گہری سانس لیتے ہوئے چند لمحے اسے دیکھتا رہا. پھر بیڈ گراؤنڈ کی پوچھ سے ٹیک ہٹائی اور اس کے قریب آ کر دھیرے سے بولا, سچائی جان کر کیا کرو گی؟ میرا نے فوراً جواب دیا. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. کم سے کم مجھے سکون تو ہوگا کہ میں آپ پر زبردستی مسلط نہیں کی گئی. ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی کری تھی کہ اچانک شامیر نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں بازو ڈال دی. میرا چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. وہ بہت قریب آ گیا تھا. اس کی آواز بھاری اور گہری تھی. میں تمہیں پسند کرتا ہوں, شادی سے پہلے بھی اور اب بھی. تمہیں پتہ ہے میں تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ تمہیں پڑھانے کے بہانے, صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. میرا کے لب کام کے, وہ کچھ بول نہیں سکی. شامیر نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور سلسلہ جاری رکھا. جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی وہ سب ایک ڈرامہ تھا. اسے میں نے خود رینٹ پر رکھا تھا تاکہ سب کو بہکا سکوں. اصل مقصد صرف تم تک پہنچنا تھا. میں براہ راست تمہارا رشتہ کبھی نہیں مانگ سکتا تھا.
بابا تمہارے بابا کو کم حیثیت سمجھتے تھے اور امی بھی کبھی راضی نہیں ہوتی، لیکن جب ہماری برادری کی عزت کا سوال آیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تبھی تمہیں خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ میرا نے آنکھیں نم کرتے ہوئے حیرت سے سر اٹھایا۔ یعنی یہ سب آپ کا کیا دھرا تھا؟ میں بالکل درست سوچ رہی تھی۔ شامیر نے مسکرا کر اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، تو اور کیا، تو مجھے بہت اچھی طرح جانتی اور مجھے اس پر فخر ہے۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ شامیر نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ تمہیں کھونا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے سب کچھ خطرے میں ڈال کر یہ شادی کی، صرف اس لیے کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ میرا کا دل پگھل چکا تھا، کیونکہ اسے ایک ہفتے میں وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا جب یہ باتیں وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شامیر کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بولی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ یقین کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ شامیر نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور پیار سے بولا، ہمیشہ رہوں گا۔ اب یہ آنسو نہیں، صرف مسکراہٹ ہی ہونی چاہیے۔ میرا نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور پہلی بار اس کے دل پر اطمینان اتر آیا تھا۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا، خاموشی کی بجائے اب محبت کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں اب وہی سکون تھا جس کی تلاش نے انہیں ایک دوسرے تک پہنچایا تھا۔ ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا، خوشیوں اور محبت کے ساتھ۔